السلام علیکم۔ تو آج ہم شروع کرنے والے ہیں ایپیسوڈ نمبر 7 آف یقین کا سفر، سوری فار دی لیٹ۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے جہاں سامنے ہی وہ یہاں وہاں چکر لگا رہا تھا۔ براق کو دیکھتے ہی وہ غصے اور سنجیدگی سے اس کی طرف بڑھا، لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے ہی زوش دونوں ہاتھ کمر پر باندھی براق کے سامنے کھڑی تھی، جسے دیکھتے ہی وہ رک گیا۔ کیا؟ زوش نے ایک ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے رعب سے پوچھا۔ کیا کچھ نہیں؟ چہرے پر سے سنجیدگی غائب ہو چکی تھی۔ اس کی طرف کیوں آ رہے تھے؟ اس نے براق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ البتہ ہنسی اسے بھی آ رہی تھی۔ وہ میں اسے پیار سے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آئندہ لیٹ نہ ہو، اور کچھ نہیں۔ براق اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جو کیسے ہچکچاہٹ سے بات کر رہا تھا۔ اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا تم نے اسے بھیجنے سے پہلے سمجھایا تھا اتنا کافی ہے۔ وہ میرے آنے سے پہلے ہی وہاں ویٹ کر رہا تھا، نارمل انداز میں کہتے وہ زاویار کو حیرت میں چھوڑ کے آگے بڑھ گئی۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ براق کی طرف پلٹا، جس پر اس کے کندھے اچکائے جیسے کہنا چاہ رہا ہو آپ کی بیوی کا ہی آئیڈیا تھا۔ بھابھی، کل آپ کی سالگرہ ہے، تو بتائیں آپ کیسے منانا چاہتی ہیں؟ عائشہ نے ایکسائٹمنٹ ہوتے ہوئے زوش سے پوچھا۔ ہاں بھابھی بتائیں، ہم ایک پارٹی ارینج کر دیں جس میں فیملی ممبرز ہوں بس۔ براق نے بھی اپنا آئیڈیا پیش کیا، اور کھانے کے ٹیبل پر سبھی کی نظریں زوش پہ تھیں، جس کی نظر خود پر پا کے وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم صبح قرآن خوانی رکھیں جس میں سب کو بلائیں، قرآن مکمل ہونے کے بعد اپنے لیے خوشیوں اور صحت والی زندگی کی دعا کروائیں۔ میں اپنی زندگی کے نئے سال کا آغاز خدا کے کلام اور نام سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے نرم سے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو مسلتے ہوئے جواب دیا۔ اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری بیٹی اپنی سالگرہ کا دن فضول کے شور کے بجائے اس خدا کے ذکر سے شروع کرنا چاہتی ہے جس سے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ مہتاب صاحب کو اس کا آئیڈیا سننے کے بعد دل سے خوشی ہوئی تھی۔ بالکل، میں سب کو کل کی دعوت دے دیتی ہوں۔ ریحانہ بیگم نے بھی خوشی سے اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ٹراؤزر ٹی شرٹ پہنے وہ شاور لے کے باہر نکلا تھا۔ گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، جس میں سے پانی کی چھوٹی چھوٹی بوندیں بھی گر رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ ٹینشن میں ہو؟ زوش کا اترا چہرہ دیکھتے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ چہرہ جھکائے ہاتھوں پر نظر ڈالے وہ اداس لہجے میں بولی۔ بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ لہجے میں اب التجا تھی۔ میں ہر بار اپنی سالگرہ پر مہندی لگواتی ہوں، اس بار مجھے لگا نہیں منا سکوں گی، اس لیے نہیں لگائی۔ اب افسوس ہو رہا ہے۔ بس اتنی سی بات پہ تم اداس بیٹھی ہو؟ اسے جیسے حیرت ہوئی تھی۔ تمہیں کیا پتا یہ اتنی بات نہیں ہے؟ نہ ایک ہاتھ پر میں لگا دوں گی، مگر سیدھے ہاتھ پر کون لگائے گا؟ میں لگا دوں گا۔ تمہیں لگانے آتی ہے؟ نہیں، لیکن ٹرائی کر سکتا ہوں۔ یہ لو۔ سائڈ گراس سے مہندی نکالتے ہوئے اس نے زاویار کے ہاتھ میں پکڑائی۔ زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مہندی لگانا شروع کی۔ یار یہ نکل کیوں نہیں رہی؟ اس نے مہندی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر زوش نے اس کے ہاتھ سے مہندی لیتے ہوئے اس کی آگے سے پن نکال کے مہندی اس کے سامنے کی۔ اوہ، یہ بھی ہوتی ہے کیا؟ انگلی سے ماتھا مسلتے ہوئے اس نے شرمندگی سے کہا۔ زوش کا ہاتھ پکڑے بیچ میں وہ سیدھی لائن بنانے لگا، اور بنانے کے بعد اس نے دوسری سائڈ سے سیدھی لائن بنا کر پلس کا نشان بنایا۔ دونوں لائن سیدھی کے بجائے تھوڑی ٹیڑھی تھی۔ زاویار نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو پریشانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یار ٹینشن نہیں لو، کوئی نقشہ نہیں بناؤں گا۔ وہ خود بھی پریشان تھا، مگر اسے تسلی دیتے ہوئے دوبارہ مہندی لگانے لگا۔ اس نے دونوں لائنز کو سائڈ سے ملاتے ہوئے ہاتھ کے بیچ میں ایک گول بنایا، اور پھر اس میں مہندی بھرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اس کی انگلیوں پر بھی ناخن کے ارد گرد اور تھوڑا اوپر تک نشان لگا کے وہاں بھی مہندی بھرنے لگا۔ اس کے مہندی پکڑنے کے انداز سے اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے آج سے پہلے کبھی مہندی نہیں پکڑی تھی، لیکن وہ اس وقت صرف اس کی خوشی کے لیے مہندی لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی خوشی ہوئی تھی۔ کیسی لگ رہی ہے؟ زوش نے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اسے وہ مہندی واقعی بہت اچھی لگی تھی، جس سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے زاویار نے سکون کا سانس خارج کیا، جیسے بہت بڑی جنگ فتح کر لی ہو، اور تھکتے کے انداز میں لیٹ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم پہلے ٹرائی میں اتنی اچھی مہندی لگاؤ گی۔ میں نے کہا تھا نا نقشے نہیں بناؤں گا۔ اس کی بات پر وہ سر ہلاتے ہوئے مسکرانے لگی۔ مصطفیٰ شلوار قمیص پہنے ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔
جہاں حوری اپنی لک کو فائنل ٹچ دیتی ہوئی دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ آپ واقعی اتنی خوبصورت ہیں یا مجھے کچھ زیادہ لگتی ہیں؟ ڈریسنگ میرر میں اپنے پیچھے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ پلک جھپکا گئی۔ یار اتنا تو نہ شرمایا کرو، اگر اتنا شرماؤ گی تو ایسا کیسے چلے گا؟ وہ اس کو مزید تنگ کرتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ ہمیں چلنا چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں واپس آ کر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کتنی حسین ہیں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے وہ اسے سب پانے پر مجبور کر گیا۔ ڈیپ ریڈ کلر کی ڈریس کے ساتھ ہلکا سا میک اپ کیے کھلے بالوں کے ساتھ وہ مکمل تیار تھی۔ وہ آج تھوڑا لیٹ اٹھی تھی اور ناشتے کے بعد سے ہی اسے زاویہ نظر نہیں آیا۔ روم کا دروازہ کھلنے پر اس نے دیکھا جہاں وہ بلیک شلوار قمیض پہنے، سلیو فولڈ کیے بھوری شال پہنے جاذب نظر لگ رہا تھا۔ ہاتھوں میں پیک کر لیے وہ زوش کے سامنے آیا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ زوش نے دوپٹہ لہراتے ہوئے خوشی سے پوچھا۔ ویسے اتنا حسین لگنا گناہ ہے، کہتے ہوئے اس نے محبت سے اس کے ہاتھ پکڑے اور پیکٹ سے گجر نکال کے اسے پہنانے لگا۔ لیکن تمہیں ہر گناہ معاف ہے۔ دونوں ہاتھوں میں گجر پہنانے کے بعد وہ اس کی آنکھوں میں محبت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی اس حرکت پر زوش کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ تم کہاں تھے؟ پھول جیسی اپنی بیوی کے لیے گجرے لینے گیا تھا۔ کیوں؟ اس کی باتوں میں کھوئے ہوئے اس نے بے تکے سوال کیا، جس پر زاویہ ہلکا سا ہنسا۔ کیونکہ تم گجرے پہننے کے بعد پھولوں کو خوشبو ادھار دیتی ہو۔ یہ لڑکا ہر بات اپنے جواب سے اسے حیران کر دیتا ہے۔ اپنی جھمک مٹانے کے لیے وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کے تیزی سے باہر کی جانب چلتی۔ قرآن مکمل ہو جانے کے بعد دعا کروائی گئی اور پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد تمام مہمان آرام سے گھر کو لوٹ گئے۔ ابھی شام کا وقت تھا اور سلطان مینشن میں قریبی رشتے دار ہی تھے۔ سائم کی نظر زوش پہ پڑی جو فاطمہ اور مانور کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مشغول تھی۔ سائم نے کچھ سوچتے ہوئے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ براق نے اس کے راستہ روک لیا۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے وہاں جانے کی؟ پہلے مجھ سے تو مل لو۔ براق اچانک ہی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ سائم نے ایک نظر زوش پر ڈالنے کے بعد زبردستی مسکراتے ہوئے براق کی طرف ہاتھ بڑھایا، جس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے باقی مہمانوں کی طرف بڑھ گیا۔ گھر کے تمام افراد ڈوبتے سورج کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے چائے پینے کے ساتھ ہلکی باتوں میں مصروف تھے۔ زوش کچھ یاد آنے پر کچن کے اندر جانے لگی جب سامنے کسی انسان کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے اس نے سر اٹھایا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے رک گئی۔ سالگرہ مبارک! زوش کو یاد تھا کہ کیسے وہ ہر سالگرہ میں اس کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن آج کے دن ایک اجنبی سا احساس تھا اس شخص سے۔ کبھی اس نے محبت کی تھی؟ وہ بنا بولے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ تو بولو، سائم کہتے ہوئے اس کے قریب ہونے لگا جب کسی مضبوط مردانہ ہاتھ نے اس کا راستہ روکا۔ فاصلہ رکھ کے بات کرو۔ سائم نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی اور پھر زوش کی طرف دیکھا۔ زوش سلطان نام ہے اس کا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی زاویہ نے جتاتے ہوئے انداز میں اس کے جملے کی تصحیح کی اور پھر رخ زوش کی طرف موڑا۔ تمہیں بات کرنی ہے اس سے؟ آنکھوں میں نمی لیے اس نے سر نفی میں ہلایا اور زاویہ نے ایک سرد نگاہ سائم پر ڈالتے ہوئے زوش کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ اس کو لیے کچن کی طرف آیا، پانی گلاس میں ڈال کے اس کے سامنے کیا، جس نے اس کے ہاتھ سے پانی تھام کر پیا اور پھر زاویہ نے اپنی انگلی کے پوروں سے اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو صاف کیے، پھر اس کو اپنے ساتھ لیے لاؤنج میں سب کے پاس لے گیا۔ کیا ہوا چونٹی؟ زمین پر بیٹھی کون سا خزانہ ڈھونڈ رہی ہو؟ براق مانور کا سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا، جو زمین پر سر جھکائے بیٹھی تھی، شاید کچھ کر رہی تھی۔ کچھ نہیں۔ براق نے اس کی آواز میں بھاری پن محسوس کیا، جس کے تحت وہ خود بھی پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ اوپر دیکھو۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ براق کی نظریں اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر تھم گئی تھیں۔ کانچ سی ہلکی براؤن آنکھیں اس وقت نمی کی وجہ سے چمک رہی تھیں۔ اس نے پہلی بار ان آنکھوں کو اتنے غور سے دیکھا تھا اور پھر کسی اور کو دیکھنے کی چاہ نہیں رہی۔ وہ سمجھ نہ پایا کہ وہ واقعی خوبصورت ہے یا اس وقت زیادہ لگ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ خود کو سوچوں سے باہر نکالتے یکدم ادھر ادھر دیکھتے اس نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ میرا بریسلٹ ٹوٹ گیا۔ اس آنکھوں کی نمی صاف کرتے وہ بھاری انداز میں بولی۔ واٹ؟ تم ایک بریسلٹ کے ٹوٹنے کی وجہ سے رو رہی ہو؟ اسے جیسے حیرت کا صدمہ لگا تھا۔
یہ صرف ایک بریسلیٹ نہیں تھا، تمہیں کیا پتہ یہ میرا کتنا فیوریٹ تھا؟ ایسا کیا اس میں جو تمہیں اس کے جانے پہ رونا آ گیا؟ وہ چمکتے ہوئے ٹوٹے بریسلیٹ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا ایسا کیا تھا ان میں جو مانور جیسی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مجھے بہت پسند تھا بس۔ تو ایسا اور لے لینا یار، ایسا اور نہیں ملتا پورے کراچی میں۔ نہیں ہے، میں نے ڈھونڈا تھا بہت اپنی دوست کے لیے، یہ لاسٹ پیس تھا بس۔ اسے یہ سوچتے ہوئے اور رونا آیا۔ براق نے ایک نظر اس بریسلیٹ کو دیکھا جس پر مختلف چھوٹے چھوٹے پتھروں کا استعمال ہوا تھا اور دونوں سر پر چمکدار سواتی کرسٹل لگے تھے جو اسے چمکدار بنا رہے تھے۔ اچھا رونا بند کرو، اچھی تو تم ویسے بھی نہیں لگتی، لیکن رونے کے بعد اور بھی ڈراؤنی لگتی ہو۔ حقیقت میں تو وہ اس وقت اسے سب سے حسین لگ رہی تھی۔ نہیں دیکھو، اگر اتنی ڈراؤنی لگ رہی ہوں تو، اسے غصے سے چیخ کر بولی۔ اچھا چلو میں تمہیں ایک جوک سناتا ہوں، اس کا دھیان بٹانے کے لیے وہ کہتا ہے۔ 4-5 دفعہ کا ذکر ہے۔ 4-5 کیوں، ایک دفعہ کا ہوتا ہے نا، وہ اچانک بیچ میں بولی۔ تو میرا جوک ہے، میری مرضی، میں جتنی دفعہ کا بولوں، اب بیچ میں ڈسٹرب نہ کرنا، ورنہ میں نے نہیں سنانا۔ ہاں تو ایک چونٹا ہوتا ہے، اسے گڑ کا ایک ٹکڑا دکھائی دیتا ہے، وہ اس کی طرف جانے لگتا ہے، اچانک اسے ایک چونٹی نظر آتی ہے، وہ گڑ چھوڑ کے اس چونٹی کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ سر نفی میں ہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے گڑ نالو عشق میٹھا۔ وہ جو غور سے اسے سن رہی تھی، اس کی بات پر غصے کے تاثر لیے اسے دیکھنے لگی، جس سے اس کی ہنسی کو بریک لگتی ہے۔ یار کیا ہوا، ایسی نہیں آئی، اس میں ہنسنا تھا نہیں رونا تھا۔ رو لو، ویسے بھی رونے سے پھیپھڑے کھلتے ہیں۔ ہاتھ جینس کے جیب میں ڈالتے لاپرواہی سے کہتا ہے، تم بہت عجیب ہو اور غریب بھی، وہ اسے یاد کرواتے ہوئے بولا جس پہ وہ ہنسی تھی، اور یہاں براق کو لگا کسی نے اس کے دل سے بوجھ اتار دیا ہو۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ جانتا تھا وہ کہاں ہوگی، اسی لیے سیدھا بالکنی میں آیا اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ بالکنی میں بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی کے بعد زوج نے اپنے ساتھ بیٹھے ساویار کو دیکھا جو نظریں زمین پر ٹکائے خاموش تھا۔ تم خاموش کیوں ہو؟ کیونکہ تم خاموش ہو، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ تو تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارا ساتھ دے رہا ہوں۔ کب تک دو گے میرا ساتھ؟ ہمیشہ۔ نظریں ابھی تک زمین پر جھکائے وہ بس اس کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ کیسے؟ میں تمہارے لیے بارش نہیں روک سکتا، لیکن میں تمہارے ساتھ بھیگ ضرور سکتا ہوں۔ اگر تمہاری آنکھوں میں نیند نہ ہو تو میں ساری رات تمہارے ساتھ جاگ سکتا ہوں۔ اگر تمہاری پریشانی کا حل نہیں نکال سکا تو ہاتھ تھامے کھڑا رہ سکتا ہوں۔ تمہیں رونا ہو تو اپنا کندھا دے سکتا ہوں۔ جب تمہارے پاس کوئی نہ ہو تو میں خاموشی میں تمہارے ساتھ دکھ سنوں گا اور تم سے تب بھی محبت کروں گا جب تم خود سے تنگ ہو جاؤ گی، اور میرے خیال سے اسے ساتھ دینا کہتے ہیں۔ اگر تم مجھ سے کبھی تنگ آ جاؤ تو… وہ چہرہ جھکائے ہنس دیا۔ اب کیا جواب دیتا جب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، وہ سادگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جواب دیتا ہے۔ تمہیں اگر دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ زاویار کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی۔ دو میں سے اگر ایک کا انتخاب کرنا ہو تو ٹاس کر لینا چاہیے، اس لیے نہیں کہ انتخاب میں آسانی ہوگی، بلکہ اس لیے کہ جب سکہ ہوا میں ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ دل کیا چاہتا ہے۔ وہ جانتا تھا یہ سوال کیوں کر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کی مشکل آسان کر رہا تھا۔ گاڑی ایک شیشے سے بنی بلڈنگ کے سامنے آ کے رکی۔ حور نے نظریں سامنے عمارت پر ڈالیں اور پھر مصطفیٰ کے گاڑی کا دروازہ کھولنے پر وہ نیچے اتری تھی۔ رخ عمارت پر ڈالے وہ کھو سی گئی تھی۔ کیا یہ واقعی اس کا آفس تھا؟ کیا اس کا خواب واقعی پورا ہو چکا تھا؟ چلے اندر۔ اپنے مضبوط ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے جیسے اس نے تھامتے ہوئے سر ہلایا اور اندر کی طرف چل دیے۔ گڈ مارننگ میم اینڈ سر۔ داخلی دروازے پر ایک لڑکی خوش دلی سے ان کا ویلکم کرتی ہے، جس کا جواب دینے کے بعد وہ دونوں تمام لوگوں سے ملتے آفس روم کی طرف جاتے ہیں۔ آفس میں کچھ تجربہ کار ورکرز تھے جنہیں مصطفیٰ اور حوریہ دونوں نے انٹرویو لے کے اپوائنٹ کیا تھا۔ وہ روم کے ایک ایک چیز کو ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور مصطفیٰ اسے کیسا لگا آفس، اس کے پوچھنے پر وہ اسے ایک نرم مسکراہٹ دے جاتی ہے۔ تھینک یو،
اگر آپ ہر بات پہ اسی طرح سے شکریہ ادا کریں گی تو میں روزانہ آپ پر احسان کر سکتا ہوں۔ اس کی نرمی سے کہنے پر وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا اثار اور تنگ کرتا ہے۔ گھر کے داخلی دروازے کو عبور کرتا ہوا وہ سیدھا اندر آتا ہے، جہاں گھر میں خاموشی ہوتی ہے۔ وہ وہیں رک کر کسی کو آواز دینے لگتا ہے کہ نظریں سامنے سے آتی مانور پر پڑتی ہیں، جو ہاتھوں میں 2 کپ چائے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی، لیکن اسے دیکھتے ہوئے رک جاتی ہے۔ تم یہاں؟ وہ اس کے یوں اچانک آتے پر معتجب ہوئی تھی۔ ہاں، وہ بھابھی سے ملنے آیا تھا۔ اچھا، تم بیٹھو، زوش اوپر ہے، فریش ہو کے آتی ہی ہوگی۔ باقی کے لوگ کہاں ہیں؟ ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے وہ اس سے پوچھتا ہے۔ دن کے وقت میں اور امی ہی ہوتے ہیں، اور امی اس وقت مارکیٹ گئی ہیں، وہ بتاتے ہوئے کچن کی طرف چلی جاتی ہے۔ اکیلے بیٹھنے سے اچھا وہ اس کو تنگ کر لے، یہی سوچتے ہوئے وہ بھی کچن کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ سنک کے سامنے کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ ہاتھوں پر صابن لگے ہونے کی وجہ سے بازو سے اپنے چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے وہ اس وقت مشرق کی شہزادی لگ رہی تھی۔ تمہیں برتن دھونے آتے ہیں؟ وہ جانتا تھا، لیکن پھر بھی تنگ کرنا جیسے اس نے اپنا فرض بنا لیا تھا۔ میں تمہیں بھی دھو دوں؟ یہ تو صرف برتن ہے۔ پانی سے ہاتھ دھوتے ہوئے وہ ہاتھوں کی منکیاں بناتے ہوئے اس کی طرف موڑتی ہے، جس پر وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہار ماننے والے انداز میں پیچھے ہوتا ہے۔ اسے 2 کپ میں چائے ڈالتا دیکھ وہ پاس سے 1 کپ اور اٹھا کے اس کے سامنے رکھتا ہے، جس پر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی ہے۔ ہمیں بھی پلا دو اپنے ان کنوارے ہاتھوں کی چائے، ہنسی دباتے وہ لوفران انداز میں اسے کہتا ہے۔ ابھی وہ کچھ کہتی زوش کی آواز آئی، براق تم یہاں؟ ہاں، وہ آپ سے ملنے آیا تھا۔ میں دونوں لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھ سے ملنے؟ خیریت؟ وہ متفکر ہوتی ہے۔ ہاں، وہ آپ کے شوہر کی برائی کرنی تھی آپ سے، وہ رازدار انداز سے بتاتا ہے۔ کیوں؟ وہ بھی اتنی ہی رازداری سے پوچھتی ہے۔ ایک تو میں ہاسپٹل گیا تاکہ ان کے کچھ ہیلپ کر سکوں، اوپر سے انہوں نے مجھے ہی ہاسپٹل سے نکال دیا۔ تو تم نے ضرور کچھ الٹا کام کیا ہوگا۔ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ بھائی چائے پلا دیں، اب اتنی سی بات پہ انہوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ ہاں، تو وہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، تم وہاں جا کے چائے مانگو گے تو اس نے تمہیں وہاں سے نکالنا ہی ہے۔ لے لی نا آپ نے اپنے شوہر کی سائڈ؟ ویسے اتنا خطوط شوہر ہے آپ کا، اب تنگ نہیں ہوتی اس سے کیا؟ شرم کرو، بھائی ہے تمہارا اور تم اس کی برائی کر رہے ہو۔ ہاں، تو ان کی بیوی کے ساتھ بیٹھا برائی کر رہا ہوں، اسے شرم دلانا فضول تھا۔ زوش اس کی باتوں پہ ہنسنے لگی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ دونوں بھابھی اور دیور میں ہاتھوں میں چائے کی ٹرے لیے مانور اندر آتی ہے۔ بڑوں کی باتوں میں بچوں کی سننے کی نہیں ہے۔ وہ غصے سے اسے دیکھتی ہے اور پھر اسے اٹھنے کا اشارہ کرتی ہے۔ کیا؟ اٹھو وہاں سے، یہاں آؤ۔ انگلی سے اسے اشارہ کرتی ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے اس کے پیچھے آتا ہے۔ وہ اسے لیے لاؤنج کی ایک دیوار میں نصب بھر سے شیشے کے سامنے کھڑا کرتی خود اس کے برابر میں کھڑی ہوتی ہے۔ بتاؤ، کہاں سے میں بچی لگتی ہوں؟ کہاں سے میری ہائٹ چھوٹی ہے؟ اچھی خاصی تمہارے کندھے تک آتی ہوں میں۔ وہ الگ بات ہے، تم نے زعفر کے ساتھ کمپٹیشن لگا رکھا ہے۔ وہ اس کی بچی کہنے پر اس سے لگ کر رہ گئی تھی، جبکہ براق تو اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ نظر تو آئینے میں نظر آنے والے عکس پہ تھیں۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی اپنی ہائٹ کو اس کے کندھے سے میچ کر رہی تھی۔ پہلی بار اسے شیشے میں دیکھتے ہوئے اپنا آپ اتنا مکمل لگ رہا تھا۔ کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا، ساتھ میں ایک مکمل تصویر کی طرح، وہ کھوئے سے لہجے میں کہتا ہے۔ کیا؟ اس کی حیرت زدہ آواز پہ اس کے ارد گرد کا سحر ٹوٹتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں، تم ہائٹ بڑھانے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، وہ جلدی سے کہتا ہوا دوبارہ زوش کے پاس صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے جب حاجہ بیگم کے ساتھ ساتھ سائم اور طائی امی بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں، جس سے ان تینوں کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ دعا سلام کرنے کے بعد سبھی لاؤنج میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ بیٹھیں، میں چائے لے کے آتی ہوں۔ زوش کو وہاں سے اٹھنے کا یہی بہانہ ملا تھا۔ سائم ایک نظر کچن کی طرف دیکھنے کے بعد لاؤنج میں نظریں دوڑاتا ہے، جہاں براق موبائل میں مصروف ہوتا ہے اور باقی تینوں باتوں میں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کچن کا رخ کرتا ہے، لیکن طائی امی کی نظریں اس پر پڑ جاتی ہیں۔ زوش، میری بات سنو۔ وہ اس کے سر پر کھڑا ہوتا ہے جب سلپ کے سامنے کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ مجھے نہیں سننی، تم باہر جاؤ۔ طائی امی باہر نہیں ہیں، تمہیں یہاں دیکھ لیا تو باتیں بنائیں گی۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ کہتی ہے، یار مجھے تم سے بات کرنی ہے، لیکن مجھے نہیں کرنی، تم یہاں سے جاؤ، مجھے اپنی عزت کا تماشا نہیں لگانا۔ زوش پلیز، کیا ہو رہا ہے یہاں؟
سائم کے کافی دیر باہر نہ آنے کی وجہ سے وہ خود کچن کی طرف آتی ہیں، لیکن یہ سائم کو زوش کا ہاتھ پکڑے دیکھ ان کا غصہ سوانوے پر پہنچ جاتا ہے۔ زوش ایک دم ہی سائم کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھڑواتی ہے۔ لڑکی، شرم کرو، تمہاری شادی ہوگی، اب تو جان چھوڑ دو میرے بیٹے کی۔ ان کی آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ براق سمیت گھر کے باقی افراد بھی کچن میں آ جاتے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ حاجہ بیگم فکر مندی سے پوچھتی ہیں۔ پوچھو اپنی بیٹی سے، شادی ہو جانے کے بعد بھی یہاں محبتیں چل رہی ہیں۔ اتنا زہر کند لہجہ، شرم نام کی چیز ہے بھی یا نہیں تم میں؟ انف اینٹی، وہ غصے سے چلائی تھی جب براق بلند آواز میں انہیں بیچ میں ٹوکتا ہے۔ انف، اگر کوئی کچھ کہہ نہیں رہا اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کچھ بھی بولتی جائیں۔ وہ میری بھابھی ہیں، میں ان کے خلاف ایک الفاظ نہیں سنوں گا۔ وہ غصے سے گرایا تھا کہ پہلی بار اسے اس طرح غصے میں دیکھتی زوش اور مانور حیران رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی چھائی ہوئی تھی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میری بھابھی آپ کے اس بیٹے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ آپ کے بیٹے میں کیا ہے ایسا؟ ہاں، اپنے لیے اسٹینڈ لینا تو اسے آتا نہیں، اسے صرف خود کی غلطیوں کو دوسرے کے اوپر ڈال کے ان کے کردار کو مشکوک بنانا آتا ہے۔ پوچھو اپنی بھابھی سے پھر۔ یہاں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے کھڑی کیا کر رہی تھی؟ میری بیوی کو کسی کو جواب دینے کی مستحق نہیں ہے۔ زاویہ کے رعبدار آواز پر سب پلٹ کر پیچھے دیکھتے ہیں، جہاں وہ لاؤنج کے عبور کرتا لمبے ڈھاک بھرتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ او، تو تم بھی آ جاؤ، دیکھ لو کیسے تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ یہاں کھڑی دلجوئی کر رہی ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ حاجہ بیگم کو جیسے غصہ آیا تھا ان کی اس فضول بات پہ۔ ہاں، ان کی لفظوں کو درست استعمال کریں، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی آپ کی بیٹے کی منگیتر نہیں، میری بیوی ہے۔ اگر میں اب تک لحاظ کر رہا ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ آپ میری بیوی کا ایک قابل احترام رشتہ ہیں۔ کیا صفائی پیش کرو گے اپنی اس بیوی کے کردار کی، جو یوں پرائے لڑکے کے ساتھ؟ اس کے کردار پر مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے پاک کردار کی گواہی میں خود دیتا ہوں۔ اس کے کردار پر ایک غلط الفاظ آپ کے منہ سے نکلا تو میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ شہادت کی انگلی اٹھائے اس کے لہجے میں واضح وارننگ تھی اور آواز میں رعب۔ اس کے اس لہجے پر تائی امنی نے گھبراتے ہوئے خود کو کچھ بھی الٹا کہنے سے باز رکھا۔ زاویہ نے ایک نظر سائم کو دیکھا اور پھر اس کے قریب ہوا۔ بزدلوں کو محبت زیب نہیں دیتا۔ جب سب کے سامنے ہاتھ تھامنے کی ہمت نہ ہو تو اکیلے میں ہاتھ تھام کے رسوا نہیں کرتے۔ And you know what, she was moon, but you slept earlier. نیلی آنکھوں کو اس کے آنکھوں میں گارے غصے سے کہتے زوش کا ہاتھ مضبوطی سے تھامی سب کے بیچ سے لے جاتا ہے۔ زوش نظریں اٹھا کر اسے دیکھتی ہے جو بے تاثر سا چہرہ لیے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے۔ وہ کیوں تھا ایسا؟ وہ کیوں اس سے کسی بات کی وضاحت نہیں مانگتا تھا؟ کیوں اس پہ اتنا یقین کرتا تھا؟ وہ جب سے گھر آئی تھی روم سے باہر نہیں نکلی تھی۔ طبیعت خراب کا بہانہ بنا کے زاویہ نے اس کا کھانا بھی روم میں ہی بھجوا دیا تھا۔ براق نے بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ اپنے روم میں آیا جہاں وہ اسے نظر نہیں آئی تھی۔ واش روم کی لائٹ آن تھی۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے لیتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف گیا۔ وہ باہر آیا اور لیپ ٹاپ لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ واش روم کا دروازہ کھلنے پر وہ ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھتا ہے اور پھر دوبارہ لیپ ٹاپ میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس کی اتنی ہلکی آواز پر وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتا ہے اور پھر لیپ ٹاپ اٹھا کر سائڈ پر رکھتا ہے۔ ادھر آؤ، وہ اسے گود کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ ذرا ٹھٹکتی ہے اور پھر اس کے آغوش میں آ جاتی ہے۔ تم سے ناراض ہو کے کہاں جاؤں گا یار؟ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے بال سہلا رہا ہوتا ہے۔ اس کی اس قدر نرمی اور مہربان آواز پر زوش کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کچھ ہوارہ آنسو آنکھوں کی بات توڑتے ہوئے زاویہ کی شرٹ میں جذب ہو گئے۔ کچھ نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تمہیں۔ میں ہوں نا، کسی کو تمہاری طرف انگلی اٹھانے نہیں دوں گا۔ اتنا مہربان آغوش جہاں وضاحتیں یا کردار کی صفائیاں نہیں مانگی جا رہی تھیں۔ میں نے اسے نہیں بلایا تھا۔ جانتا ہوں۔ کیوں ہے تمہیں مجھ پہ اتنا یقین؟ کیونکہ محبت میں سب سے پہلے عزت اور یقین کرنا ہوتا ہے۔ محبت میں محبت بعد میں آتی ہے۔ مجھے اس محبت پر یقین کیسے آئے گا؟ وہ سیدھا ہوتے چہرہ اس کے سامنے کرتی پوچھتی ہے۔ دل میں اب بھی دھڑکانے کی اذیت تھی۔ میری آنکھوں میں جھانک لو۔ جن آنکھوں میں دیکھنا ایک مشکل مرحلہ تھا ان آنکھوں میں جھانکتی
بتاؤ کیا نظر آتا ہے ان آنکھوں میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے جہاں محبت کا ایک جہان آباد تھا۔ ان آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اس دنیا میں اور اس ہنگامے سے دور لے جاتا ہے۔ درمیان سے سونے جیسی اور کناروں سے نیلی آنکھیں اس کے سرخ سفید جلد پر سحر انگیز لگتی تھیں، اور اوپر سے ان آنکھوں پر لمبی پلکیں۔ کچھ پل کے لیے ان آنکھوں کو دیکھنا یقینی بن جاتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میری آنکھیں اتنی پیاری ہیں، وہ اس کے مسلسل گھورنے پر بولا۔ ہاں نہیں کیا؟ وہ اچانک ہی گھبراتے ہوئے نظر چراتی اور پھر اس کے مسکرانے پر اپنے مسلسل اس کے گھورنے پر خود کو کوستی ہے۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ معصومیت سے لبریز ان آنکھوں میں گھبراہٹ کے رنگ اس قدر خوبصورت ہے تو محبت کے رنگ کس قدر حسین لگیں گے۔ وہ اس کے منہ سے اپنی آنکھوں کی تعریف پر اس کے گال سرخ ہو جاتے ہیں، جنہیں چھپانے کے غرض سے وہ اس کی گود سے اٹھ کر بیڈ پر جاتے ہی کمفرٹر میں گھس جاتی ہے اور سر نفی میں ہلاتے دوبارہ لیپ ٹاپ میں لگ جاتا ہے۔ وہ یونیورسٹی سے آنے کے بعد تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے سو جاتی ہے۔ مغرب کی اذان کے وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ فریش ہو کر نماز پڑھتی ہے اور پھر کمرے سے باہر نیچے کا رخ کرتی ہے۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہے، لیکن سامنے والا منظر دیکھ کر وہ وہیں رک جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر غصے کے اثرات تھے۔ تھینک یو زاویار اس گلاب کے لیے۔ سویرا زاویار کے ہاتھ سے سفید گلاب لیتی ہے۔ ویسے مجھے تو لال گلاب پسند ہے، لیکن تمہارے ہاتھ سے سفید گلاب بھی مجھے اچھا لگا ہے۔ زاویار ابھی کچھ کہنے لگتا ہے کہ نظر زویش پر پڑتی ہے، جو غصے سے اسے ہی دیکھ رہی ہوتی ہے، اور پھر خاموشی سے چلتے ہوئے کچن کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ سویرا کو وہیں چھوڑے زویش کے پیچھے کچن میں آتا ہے۔ زویش بیٹی آپ بیٹھو، میں چائے بنا دیتی ہوں آپ کو۔ نہیں آنٹی، میں خود بنا لوں گی، آپ کو تھکنے کی ضرورت نہیں۔ لہجے میں نرمی ہوتی ہے۔ سکینہ آنٹی ان کے گھر کی سب سے پرانی ملازمت تھی، جو کہ عمر میں بھی کافی بڑی تھی۔ اگر بنا ہی رہی ہو تو میرے لیے بھی بنا دینا، زاویار اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے، اور زاویار کے آتے ہی سکینہ آنٹی کچن سے باہر چلی جاتی ہیں۔ سویرا کو بول دو، وہی بنا دے گی۔ سامان غصے سے زور زور سے پٹکتے وہ غصے سے کہتی ہے، بیوی تو تم ہو، چائے وہ کیوں بنائے؟ اس کا یہ رویہ روٹھنا انداز محفوظ کر رہا تھا۔ پھول دیتے ہوئے تو آپ کو یہ بات یاد نہ آئی تھی؟ وہ اس کے آنکھوں میں دیکھتے اسے کہتے دوبارہ چائے کی طرف متوجہ ہوئی۔ چائے 2 کپ میں ڈالتے ہوئے وہ اپنا کپ اٹھاتی اور ایک غصے بھری نگاہ اس پر ڈالتی کچن سے باہر نکل جاتی ہے۔ زاویار اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا خود بھی چائے کا کپ لیے باہر نکل جاتا ہے۔ چائے پیتے ہوئے بھی زاویار کی نظریں بار بار زویش پر پڑ رہی تھیں، جو غصے سے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اسے اپنے ساتھ عائشہ کے ساتھ بیٹھی سویرا کو گھورنے میں مصروف تھی۔ نظروں سے نکلنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ اتنی آواز میں کہتا ہے کہ دور بیٹھی زویش کو آواز پہنچ جاتی ہے۔ وہ جلدی سے نظریں اس سے ہٹاتے اسے دیکھتی ہے، جو اپنی ہنسی روک کر بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ بنا اس کو جواب دیے براق کے ساتھ باتوں میں لگ جاتی ہے۔ وہ سب سے فری ہونے کے بعد اپنے کمرے میں آتی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی گلاب کی خوشبو نتنوں سے ٹکراتی ہے۔ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر لائٹس آن کرتی ہے اور سامنے والا منظر دیکھ کے اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کھل جاتی ہیں۔ وہ قدم لیتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور ارد گرد دیکھتی ہے، جہاں صوفے، بیڈ اور ڈریسنگ پر لائن سے بہت سارے سفید گلاب رکھے ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایک کو چھو کر دیکھتی ہے اور ان کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتی ہے، اور اچانک سے کچھ یاد آنے پر وہ شروع سے سارے گلابوں کو گنتی ہے۔ وہ ایک ایک کر کے گنتی سب سے آخری گلاب پر آتی ہے، اور آخری گلاب گنتے ہی اس کے دل میں ایک خیال بجھ جاتا ہے۔ وہ جو سوچ رہی ہوتی ہے ویسے نہیں ہوتا۔ اچانک روم کا دروازہ کھلنے پر وہ پلٹتی ہے، جہاں زاویار اندر داخل ہوتا ہے اور اپنے پیچھے ہاتھ میں پکڑا سفید گلاب اس کے سامنے کرتا ہے۔ سفید گلاب کو دیکھتے ہوئے زویش کے چہرے پر خوشی کی لہریں دوڑتی ہیں، کیونکہ اس گلاب کو ملا کے پورے کمرے میں 520 سفید گلاب ہوتے ہیں، اور اس کا معلوم تھا کہ چائنیز زبان میں 520 پھول محبت کا اقرار کرنے کی علامت ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں موجود گلاب دیکھتی ہے اور پھر اس کا چہرہ۔ انت حب روحی، تم میری روح کی محبت ہو۔ وہ اس کے قریب ہوتا سرگوشی کرتا ہے۔ اسے عربی سمجھ تو نہیں آتی، لیکن اس کے انداز میں ہی وہ سرخ ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے گلاب لے لیتی ہے۔ اس کے چہرے پر آئی کچھ لڑکیں اس وقت زاویار کو پریشان کر رہی تھیں۔ شامل تھے اس کی ناراضگی میں اپنائیت کے رنگ۔ آج وہ مجھ کو ناراض سا اچھا لگا۔
شاعرانہ انداز میں کہتے وہ اس کے چہروں کی لڑکوں کو پیچھے کرنے لگا۔ ویسے اتنی جلن کیوں ہو رہی تھی تمہیں سویرا سے؟ شوخ لہجے کے زوش تسبسب کا شکار ہو جاتی ہے۔ میں کیوں جلنے لگی اس سے؟ تو تمہیں اس سے جلن نہیں ہو رہی تھی؟ ایسا کیا ہے اس کے پاس جو میں اس سے جلوں؟ اس سے جلنا تو مجھ سے چاہیے نا، لڑکے مار انداز میں کہتی وہ ڈریسنگ پر رکھے گلاب کی طرف بڑھی۔ کیوں تمہارے پاس ایسا کیا ہے جو تم سے جلے؟ تم بے دہانی میں کہتی وہ اچانک رکی تھی، ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبائے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے میرر سے اسے دیکھتی ہے۔ تم سے ناراض ہوں میں؟ ہاں میں یہی کہہ رہی تھی۔ شہادت کی انگلی اٹھائے وہ جلدی سے بات گھماتی ہے۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس کی مسکراہٹ پر وہ چڑھتی ہے۔ کیا میں نے کچھ کہا بھی نہیں؟ معصومیت سجائے وہ انجان بنا۔ تم کہتے ہی کہاں ہو؟ کچھ نہیں، تم تو صرف دیکھتے ہو، اور تمہاری یہ بولنے والی آنکھیں اور پھر یہ مسکراہٹ بہت کچھ بول دیتی ہیں۔ دیکھو دیکھو ابھی بھی تم کچھ بول نہیں رہے، لیکن یہ آنکھیں، وہ اس کی کنفیوژن پر چہرے جھکائے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ اچھا یار نہیں دیکھتا اب میں۔ خوش؟ کیا اب بھی ناراض ہو؟ اب کی بار وہ سیریس انداز میں نرمی سے پوچھتا ہے۔ تمہیں فرق پڑتا ہے میرے ناراض ہونے سے؟ فرق پڑتا تو اس طرح اپنے کمروں میں پھولوں کی دکان نہ کھولتا میں۔ دیکھتی ہے اس کے کہنے پر وہ ارد گرد دیکھتی ہے۔ اسے آج سے پہلے کبھی کسی نے اس طرح نہیں منایا تھا۔ یہ شخص واقعی اس کے لیے خدا کی طرف سے بہترین تحفہ تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ایک نظر باہر دیکھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بکھری چیزیں اٹھانے لگی۔ جب کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس کرتے وہ گردن گھماتی ہے۔ بھابی آج سنڈے ہے، عائشہ اس کے سامنے کھڑی ہوتی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہوئی بتاتی ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے، تو براق اور زاویار بھائی دونوں گھر میں ہیں؟ تو وہ مصروف انداز میں پوچھتی ہے۔ تم چلو باہر چلتے ہیں نا؟ تو چلے تمہارے بھائیوں کے پاس، زوش مسکراتے ہوئے اس سے کہتی ہے، جس پر وہ سر اثبات میں ہلاتی اس کے روم سے باہر نکل جاتی ہے۔ تو بتاؤ اب کہاں جانا ہے؟ وہ چاروں ایک گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں جب زاویار ان دونوں سے پوچھتا ہے۔ ہاں جی میری بہنوں بتاؤ کہاں جانا ہے اب؟ براق بھی ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے جو زبردستی ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ پہلے ہم آئس کریم کھانے جائیں گے، پھر کلفٹن جائیں گے، پھر وہاں سے کسی ہوٹل میں ڈنر کر کے گھر آ جائیں گے۔ زوش ایک ایک چیز انگلی پر گنواتی ساری پلاننگ بتاتی ہے، اور پھر گاڑی سلطان مینشن کی حدود سے باہر نکل جاتی ہے۔ تو بتائیں اندر جا کے کھانی ہے یا گاڑی میں ہی؟ گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے روکے زاویار پوچھتا ہے۔ آپ جا کے لے آئیں۔ اندر کی رش کو دیکھتے ہوئے عائشہ اندر جانے سے انکار کر دیتی ہے۔ میں بھی جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ آئس کریم کا آرڈر دینے کے بعد وہ کچھ دیر انتظار کرتے ہیں۔ لوگوں کا زیادہ رش ہونے کی وجہ سے وقت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے۔ میں دوبارہ گاڑی میں جا رہی ہوں، تم آ جانا۔ وہ لوگوں کے ہجوم سے تنگ آ کر کہتی ہے، اور زاویار اس کے چہرے پر بیزاریت دیکھتے ہلکا سا مسکراتا ہے، جسے پہلے یہاں آنے کی بہت جلدی تھی۔ میں چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں میں خود چلی جاؤں گی۔ مین روڈ ہے زوش، وہ فکر مند ہوتا ہے۔ تم آئس کریم لے کے آؤ، میں اکیلی کراس کر سکتی ہوں روڈ۔ دھیان سے جانا، اس کے کہتے ہی وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ پارلر سے باہر نکلتے وہ ایک نظر آنے والی گاڑیوں کو دیکھتے آگے بڑھ ہی رہی ہوتی ہے۔ زاویار کی نظر بھی اس پر ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زاویار کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی ہیں جب ایک گاڑی رانگ سائڈ سے پوری سپیڈ میں آتی زوش کے وجود کو دور اٹھا کر پھینکتی ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ جتنے قدم اس کی طرف بڑھا رہا ہوتا ہے اسے اتنا ہی دور جاتے ہوئے محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ سڑک پر گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں، زوش کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم، زاویار کا دماغ سن ہونے لگتا ہے۔ وہ ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ سڑک پر پھیلی سرخ سیاہی کے درمیان پڑا زوش کا وجود، اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے۔ وہ زوش کو سیدھا کرتے اس کا گال ٹھپٹھپانے لگتا ہے۔ زوش آنکھیں کھولو۔ وہ اپنی منڈی آنکھیں کھولے اسے دیکھتی ہے۔ براق گاڑی سٹارٹ کرو۔ وہ اس کے وجود کو اٹھاتے گاڑی کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کی نظر اس کے چہرے پر مرکوز ہوتی ہے۔ زوش پلیز آنکھیں بند نہ کرو پلیز۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھے وہ بے بسی کی آخری حد پر ہوتا اس سے التجا کر رہا ہوتا ہے۔ زوش میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں، پلیز آنکھیں نہ بند کرنا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے زوش کے چہرے پر گرتے ہیں۔ مرنے کا خوف، سب چھین جانے کا خوف،
بے بسی، درد، التجا، کیا کچھ نہ تھا اس کے چہرے پر۔ زویش کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش وہ زندہ بچ جائے، وہ اس انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے، لیکن ہر خواہش پوری اور ضروری تو نہیں۔ اسے اب معلوم ہو رہا تھا کہ تحفہ محبت خدا کی طرف سے دی ہے۔ اس کا ہاتھ تھامے اپنی بند پڑتی آنکھوں کے ساتھ اس نے اسے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا، اور پھر آنکھوں نے مزید شفاف منظر دیکھنے سے انکار کر دیا۔ خون کافی بہہ چکا ہے، ہمیں ارجنٹ خون کا انتظام کرنا ہوگا۔ پیشنٹ کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ ایمرجنسی سے باہر آتے عاصم نے جلدی سے دریافت کیا۔ A+، میرا بھی A+ ہے، تم میرا بلڈ لے سکتے ہو۔ زاویہ کے جلدی سے کہنے پر عاصم نے سر اس بات میں ہلایا اور زاویہ اس کے پیچھے بڑھا۔ عاصم، میرے جسم سے ایک قطرہ بلڈ لے لینا، لیکن اسے بچا لینا پلیز، زاویہ منت بھرے لہجے میں عاصم سے کہتا ہے۔ عاصم ایک ماہر ڈاکٹر اور زاویہ کا دوست بھی ہوتا ہے۔ عاصم ایک نظر اس کی بکھری حالت دیکھتا ہے، جو اس وقت اس بچے کی طرح لگ رہا ہوتا ہے جس سے اس کا پسندیدہ کھلونا لے لیا جائے اور پھر سے اس کے لیے روتا اور منتیں کرتا چھوڑ جائے۔ تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا تھا اور وہ لگاتار اضطراب کی کیفیت سے آپریشن تھیٹر کے سامنے چکر لگا رہا ہوتا ہے، نظر بار بار تھیٹر کے دروازے کے اوپر جلتی لال لائٹ پر ڈالتا ہے اور پھر اپنے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو دیکھتا ہے۔ اس وقت کوئی اس سے پوچھتا کہ انتظار کیا ہوتا ہے تو وہ بلا شبہ بتاتا کہ آپریشن تھیٹر کے اوپر جلتی اس لال لائٹ کو دیکھنا جہاں اندر آپ کا کوئی بہت عزیز زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہو۔ امی پلیز نہیں روئیں، کچھ نہیں ہوگا زویش کو، آپ پلیز دعا کریں بس۔ حوری اپنی ماں کو گلے لگائے تسلی دے رہی ہوتی ہے۔ اپنی بہن کی حالت دیکھے اسے خود کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ براق ایک نظر سب پر ڈالتا ہے۔ مانور اپنی ماں کے ساتھ بے تاثر چہرہ اور آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی ہوتی ہے۔ مہتاب اور احمد صاحب دونوں ایک جگہ بینچ پر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ریحانہ بیگم اور عائشہ بھی ایک دوسرے کو سہارا دیے بیٹھی ہوتی ہیں۔ ریحانہ بیگم اپنی آنسوں سے آئے آنسو کو صاف کرتے ساتھ ساتھ زبانی یاد کی ہوئی صورتیں پری دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں۔ سبھی نفوس اپنی اپنی جگہ بے حد پریشان ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کے باہر نکلتے ہی زاویہ سمیت باقی سب ان کی طرف لپکتے ہیں۔ سائم کیسی ہے وہ؟ کب تک ہوش آ جائے گا اسے؟ زاویہ بے چینی سے تھیٹر کے دروازے کو دیکھتے ہوئے امید سے پوچھ رہا ہے۔ سائم ایک نظر سب کو دیکھنے کے بعد اسے دیکھتے ہوئے متوجہ ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر ہاتھ فریکچر ہونے کے علاوہ کوئی اتنی جسمانی چوٹ نہیں آئی، لیکن اندرونی طور پر کافی گہری چوٹ ہے، ان کا خون کافی بہہ چکا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے، لیکن اگلے 48 گھنٹے بہت مشکل ہونے والے ہیں۔ اگر انہیں ہوش نہ آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ… آگے کا جملہ کثرن ادھورا چھوڑ کر زاویہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دعاؤں کی تائید کرتے وہ آگے بڑھ گئے اور اسپتال کے کوریڈور میں اچانک سناٹا چھا گیا۔ ہاجرہ! وہ لڑکھڑا کر گرتی اس سے پہلے احمد صاحب نے جلدی سے انہیں تھام دیا۔ کیا بول کے گیا ہے ڈاکٹر؟ نہیں، میری زوی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کچھ نہیں ہوگا نا میری زوی کو؟ وہ ان کے سینے پر ہاتھ پھیرتے وحشت زدہ انداز میں بولیں، جبکہ ان کے اس انداز اور ڈاکٹر کی بات سن کر باقی تمام لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر کے پھونکے گئے سور جیسے الفاظ سننے کے بعد زاویہ بے یقینی اور سپاٹ چہرہ لیے کوریڈور سے جانے لگا۔ ارد گرد کے لوگ کیا بول رہے تھے، کیا کر رہے تھے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ سنائی دیا تو بس ڈاکٹر کے وہ الفاظ۔ وہ غائب دماغی سے چلتے ہوئے سیڑھیاں کی طرف بڑھ رہا تھا جب مصطفیٰ نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے روکا۔ کہاں جا رہا ہے؟ وہ سن پڑتے دماغ کے ساتھ پلٹا تھا۔ اس نے مصطفیٰ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ مصطفیٰ کے ساتھ لپٹ کر رونے لگا۔ مصطفیٰ، اس کو ہوش تو آ جائے گا نا؟ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ اسے کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گا یار؟ میری غلطی ہے ساری، میں اسے نہ جانے دیتا، اس وقت تو ابھی میرے ساتھ ہوتی، میرے پاس۔ میں کیا کروں؟ مجھے سانس نہیں آ رہا صحیح سے، میرا دل پھٹ رہا ہے، میں اسے کھونا برداشت نہیں کر پاؤں گا یار، وہ مجھے ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتی یار، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین حصہ اس وقت بیڈ پر بے جان پڑا ہے۔ اس کی بکھری حالت اس وقت قابل رحم تھی۔ مصطفیٰ نے اسے زور سے گلے لگا کر اس کی پیٹھ سہلائی۔ کون کہتا ہے مرد نہیں روتا؟ مرد روتا ہے جب اس کی سب سے عزیز چیز اس سے چھین لی جائے، وہ روتا ہے جب اذیت ناقابل برداشت ہو۔ وہ خود کے آنسو صاف کرتے ہوئے پیچھے ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مسجد، اسے خدا سے مانگنے، کہتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گئے، جبکہ مصطفیٰ اس کی پشت دیکھتے ہوئے خود باقی تمام لوگوں کے پاس کوریڈور کی طرف گیا۔ وہ مسجد کے سامنے کھڑا حسرت سے مسجد کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی بار مسجد آیا تھا،
وہ وضو کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا خون سے لت چہرہ آ رہا تھا اور دماغ میں ڈاکٹر کے کہے الفاظ گونج رہے تھے۔ وضو کرنے کے بعد اس نے جانماز بچھائے اور نفل ادا کیے۔ سلام پھیرنے کے بعد وہ وہیں بیٹھ گیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر چہرہ اٹھا کے آسمان کو دیکھا۔ وہ امید بھری نظروں سے آسمان میں ڈھیروں آنسو لیے آسمان کو دیکھ رہا تھا اور پھر سجدے میں گر گیا۔ اے خدا، میں تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن آج میں تجھ سے اپنی زندگی مانگ رہا ہوں۔ میں تجھ سے تیری بنائی ہوئی مخلوق کی صحت مانگ رہا ہوں۔ خدایا، تو جانتا ہے نا میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو پھر اسے مجھ سے دور نہ کرنا۔ میں کیسے جیوں گا اس کے بنا؟ میری سانسیں، خوشیاں سب اس ایک شخص سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو نے مجھے بنا مانگے اسے دیا تھا، اب ایسے نہ چھین اسے۔ خدایا، اس شخص کو مجھے لوٹا دے۔ وہ آنسو بہاتا اپنے دل کا حال اس خدا کو بتا رہا تھا جو صحت، زندگی اور خوشیاں دینے والا رب ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی کی دعائیں رد نہیں کرتا۔